عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فتعال اللہ الملک الحق کہ اللہ رب العالمین کی ذات بلند ہے، الملک الحق اور وہی حقیقی بادشاہ ہے. حقیقی معنوں میں اگر کوئی بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے قدرت کے اندر ہیں، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت کے تحت آتی ہیں. تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ کہ اے محمد آپ قرآن کو حفظ کرنے میں، قرآن کو محفوظ کرنے میں، قرآن کو یاد کرنے میں جلد بازی مت کیجئے. من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کا وحی ہے اس کو مکمل کر لیں. ان يقضى الیک آپ کو پڑھ کر سنا دے، مکمل کر لیں. وقل ربی زدنی علما، اور آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین تو میرے علم کو زیادہ کرتا رہے. تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ کہ اے محمد آپ قرآن کو یاد کرنے میں، قرآن کا مراجعہ کرنے میں، قرآن کو حفظ کرنے میں جلدی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر، قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھنے لگتے تھے. کس ڈر سے؟ کہ کہیں میں قرآن بھول نہ جاؤں، حضرت جبریل علیہ السلام پڑھ کر کے چلے جائیں اور مجھ کو یاد نہ ہو، مجھ کو حفظ نہ ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے فوراً پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ قیامہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه. اللہ رب العالمین سورہ قیامہ کے اندر اس آیت کی تفسیر ارشاد فرماتا اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ کہ اے محمد قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو مراجعہ کرنے میں آپ اپنی زبان کو بکثرت حرکت نہ دیں. یعنی آپ فٹافٹ جیسے جبریل علیہ السلام پڑھتے ہیں ان کے پیچھے آپ بھی نہ پڑھیں. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا بلکہ قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا کس پر ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی آپ اس ڈر سے کہ کہیں آپ قرآن بھول نہ جائیں، کہ کہیں کوئی آیت یا کچھ چیز آپ سے چھوٹ نہ جائے، اس ڈر سے جو آپ قرآن کو حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے لگاتار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اے محمد آپ ڈریے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ قرآن ضائع ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے تعلق سے پہلے ارشاد فرما چکا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے محمد
آپ کے پاس جبریل السلام جو قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، یہ آپ بالکل مت سوچئے، آپ بالکل مت گھبرائیے کہ کہیں کوئی قرآن کی آیت آپ سے چھوٹ نہ جائے، آپ یاد نہ کر سکے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے، کس طریقے سے آپ کو یاد کرانا ہے، کیسے آپ کے سینے میں محفوظ رکھنا ہے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اس سے پہلے کہ وہی آپ پر مکمل کی جائے۔ اور اے محمد وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین میری علم کو زیادہ کر دے، اور اللہ رب العالمین قل، اور یہ کہتے رہے ربی، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم کو تو زیادہ کر دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی من لدنک علما، کہ اللہ رب العالمین، اللہم علمنی ما ينفعنی، کہ اللہ رب العالمین تو مجھے اسی علم کو سکھا جو مجھ کو نفع پہنچائے، وانفعنی بما علمتنی، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تو نے مجھے کو سکھلا دیا اس سے مجھ کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، وزدنی من لدنک علما، اے اللہ رب العالمین تو اپنی طرف سے ہمیں علم عطا کر فرما، زیادہ علم عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ رب العالمین، اللہم انی اسألک علما نافع، کہ ہم تجھ سے علم نافع کی دعا کر رہے ہیں، علم نافع طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ عہد لیا تھا۔ کس چیز کا عہد تھا؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اللہ رب العالمین کا عہد، اللہ رب العالمین کا جو وعدہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا، وہ یہ وعدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو جنت کے اندر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے جب ان کو جنت کے اندر رکھا تو کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا تھا، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ ایک درخت ہے، آپ اس کے پھل کے قریب نہیں جائیں گے، اس کے پھل کو نہیں کھائیں گے۔ تو وہی عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد اللہ سبحانہ وتعالی بآدم علیہ السلام، کہ اللہ رب العالمین کا عہد حضرت آدم علیہ السلام سے تھا، اللہ تقربا هذه الشجرہ، کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہاں عہد سے مراد وہی عہد ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے کی فَنَسِيَا، تو حضرت آدم علیہ السلام کیا ہوئے؟ اپنے اس عہد کو جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیں گے، اس عہد کو بھول بیٹھے، یعنی کہ اس پر عمل نہیں کیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اس عہد کے اندر کوئی پختگی یا کوئی عزم نہیں دیکھا، کوئی عزم نہیں پایا، یعنی کہ حضرت اللہ رب العالمین نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ آپ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، اپنے اس عہد کو بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے اندر کوئی عزم نہیں پایا کہ وہ ہمارے اس عہد کا جس کا ہم نے ان کو حکم دیا ہے، یعنی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں گے، اس کی حفاظت کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، پھر ہم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم نے فرشتوں کو
حکم دیا. کیا کیا؟ فرشتوں کو حکم دیا. کس چیز کا حکم دیا؟ اسجدوا لآدم کی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے تعظیمی کرے، حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے. فسجدوا تو ان ملائکہ ان فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس ابا، مگر فرشتوں نے تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. لیکن ابلیس جو تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا. ابا، اور اس نے سجدہ کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا. ای امتنع من السجود، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کرنے سے منع کر دیا اور کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، کہ تو نے اے اللہ تو نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں آگ سے پیدا ہوا شخص یا آگ سے پیدا کیا ہوا مخلوق ایک مٹی سے پیدا کیے ہوئے مخلوق کا سجدہ کروں؟ اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل فرمایا تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے بتا دیا تھا کہ اے آدم، یہ ابلیس یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. جب میں نے تمہاری تخلیق کی، جب میں نے تم کو پیدا کیا تو اس وقت میں نے اس شیطان کو، اس ابلیس کو تمہارے سجدے کرنے کے لیے کہا، مگر اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور اس نے استکبرا، تکبر کی، غرور کیا اس نے اور تمہارا سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اس لیے تمہارا یہ دشمن ہے. اس کے بہکاوے میں مت آنا، اس کے کہنے میں مت آنا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، کہ آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہارے بیوی کا بھی دشمن ہے. فَاحْذَرَا مِنْهَا، تو تم دونوں آدم اور حوا اس سے دور رہنا، اس کی چال میں مت آنا، اس کے بات میں مت آنا، اس کے بہکاوے میں مت آنا، اور اس کی اطاعت معصیت کے اندر یعنی یہ آئے گا تم کو بہکائے گا، تم کو دوسری چیزوں کا حکم دے گا تو اس کے بہکاوے میں مت آنا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے. کیونکہ اس کے اوپر یہ بات گہرا گزر رہی ہے، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو پیدا کر کے جنت کے اندر رکھا ہے، یہ بات اس کے اوپر گہرا گزر رہی ہے. فتشقى، پھر کیا ہو، تم جنت سے نکال دی جاؤ اور تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مشقت میں پڑ جاؤ. مشقت میں کیسے پڑیں گے؟ مشقت میں ایسے پڑھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل فرمایا تو جنت کے اندر کیا آپ کو کسی چیز کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. جب آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا قیامت کے دن تو وہاں پر اس کو کسی بھی طرح کی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو جو انسان کی ضروریات ہیں، کھانا پینا، لباس اور مکان، جو انسان کی مبادیات، انسان کی ضروریات میں سے مبادی ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان تمام چیزوں کو انسان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو جنت کے اندر آدمی رہے گا تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی بھی چیز کے حاصل کرنے میں مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، یعنی اس کو تمام چیزیں بٹھائے ملیں گی. تو اللہ رب العالمین نے کہا فتشقى، تو تم دونوں کو جب اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گے
تو मशक्कत में मुसीबत में पड़ जाओ। कैसे? ऐसे मुसीबत में पड़े होगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको जन्नत से निकाल देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको जन्नत से निकाल देगा। फिर जब तुमको जन्नत से निकाला जाएगा, दुनिया के अंदर नाजिल किया जाएगा, तो दुनिया के अंदर तुमको ऐसे मशक्कत में पड़े हुए, तुमको खाने की भी इंतजाम करना पड़ेगा, पीने का भी इंतजाम करना पड़ेगा, अपने मकान का भी इंतजाम करना पड़ेगा, अपने लिबास का भी इंतजाम करना पड़ेगा। यानी तुमको अपनी जरूरियात खुद पूरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुमको सफर करने पड़ेंगे, जिसके लिए तुमको और तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तुम मशक्कत में, तुम परेशानी में मुब्तला होगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शैतान तुमको मशक्कत में मुब्तला कर दे, ये इब्लीस तुमको परेशानी में मुब्तला कर दे, जन्नत से खारिज कर करके। और जब तुम जन्नत के अंदर रहोगे तो वहां तुमको ना खाने की परेशानी, ना पीने की परेशानी, ना रहने सहने की परेशानी, ना पहनने की परेशानी, न तुम्हारे मकान की परेशानी, यानी तुमको किसी भी तरह की कोई इंतजामात नहीं करने हैं। इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तारा, और ऐ आदम तुम्हारे लिए इस जन्नत के अंदर है अल्ला तजुआ, कि यहां तुम ना भूखे रहोगे, वला तारा, और ना ही नंगे रहोगे, और ना ही नंगे रहोगे। व अन्नका ला तज़मउ फीहा वला तदहा, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का सिफत बयान कर रहा है कि जन्नत के अंदर यानी इंसान को किसी भी चीज की जरूरत, यानी खाने पीने के लिए न मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तमाम की तमाम चीजें मौजूद रहेंगी। यानी हमेशा खा खा करके उसके पेट फुल रहेंगे, उसको भूख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जब भी इंसान को जरूरत होगी फौरन खा लेगा, हर चीज उसके लिए मुहैया होगी, मौजूद होगी, इसलिए वहां पर किसी मतलब भूख का एहसास नहीं होगा। और इंसान जो चाहेगा, जैसा लिबास चाहेगा, उसको हर तरह की हर चीज वहां पर हर किस्म के लिबास मौजूद होगी। वो अन्नका ला तज़मउ फीहा, और इसी तरीके से जन्नत के अंदर न प्यास का एहसास होगा, न आपको प्यास महसूस होगी, न आप प्यासे होंगे, वला तदहा, और न वहां पर आपको सूरज की गर्मी, सूरज का धूप, उसकी गर्मी की एहसास होगी कि गर्मी लग रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। फवसवस इलैहि शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला। फिर शैतान क्या हुआ, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, तो शैतान को यह बात हजम नहीं हुई, इब्लीस को यह बात हजम नहीं हुई, और उसने अपना चाल चलना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही तमाम चीजों के ताल्लुक से इन्फॉर्म कर चुका था, खबर दे चुका था, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी आगे इरशाद फरमाया, इससे पहले आज के अंदर जो हमने पढ़ा, मिन क़ब्ल फनसिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज की खबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दे दी थी कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुमको वरगलाएगा, तुमको बहकाएगा, तुमको फुसलाएगा। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या हुए, फनसिया, वो अहद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया था कि शैतान तुमको बतलाएगा, फुसलाएगा, बहकाएगा, और इस दरख्त के फल को खाने के लिए कहेगा, मगर तुम उसके करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या हुए, उस अहद को, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को भूल गए। वलम नजिद लहु अज़्मा, और हमने उनके अंदर कोई आज़्म, कोई इरादा हमारे इस कौल की हिफाजत के लिए नहीं पाया। तो कहा फवस्वस इलैहि शैतानु, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया, क़ाल या आदम, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हल अदुल्लुका, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना कर दूं, क्या मैं तुमको ना बतला दूं, क्या, कौन सी चीज, अला शजरतिल खुल्दी, एक ऐसी दरख्त की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना कर दूं, जो दरख्त हमेशा जिसका फल खाने के बाद आप हमेशा जिंदा रहेंगे। आप क्या होगा, आप क्या होंगे, हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे। व मुल्किन, और आपको एक ऐसी बादशाहत मिलेगी, ऐसे चीज के आप मालिक होंगे जाएंगे, ला यबला, जो कि पुराना होने वाला और बोसीदा होने वाला नहीं है, जो कि पुराना और बोसीदा होने वाला और खत्म होने वाला नहीं है। यानी पर यहाँ पर शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लालच, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया, लालच
دینے لگا. اور آج کا درس بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.